اللہ تعالیٰ نے مومن بندہ سے جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں حور کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، آج کے زمانے میں لوگ اس پر فلم بنا رہے ہیں۔ فلم بنانے والے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے زور لگا رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس کی چرچائیں چل رہی ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو بیٹھ تو جاتے ہیں، مسلم قوم کو رسوا کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح ایجنڈے کا شکار ہوتے ہیں یہ آپ سب نے دیکھا ہے۔ اللہ ان تمام لالچی مولویوں کو ہدایت دے۔ بات ہو رہی ہے حور کیا ہے۔ عربی میں حور کا استعمال خوبصورت عورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن جنت کی حور کے بارے میں کئی مقامات پر تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہ کتنی ہوگی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر جنت میں حور ملے گی تو دنیا میں جو بیوی ہے وہ کہاں جائے گی؟ تو کئی احادیث مبارکہ سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے، دنیاوی بیوی کو ہی حور بنا کر ان کا جوڑا بنا دیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ جن آیات میں حور کا ذکر ہے، مثلا سورہ رحمان کی 72ویں آیت حور مقصورات فی الخیام، سورہ واقعہ کی 22ویں آیت ہے وحور عین، سورہ صافات کی 48ویں آیت ہے وعندہم قاصرات الطرف عین، اور سورہ نساء کی 57ویں آیت ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اور بھی بہت سے آیات ہیں جہاں پر حور کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے دنیاوی مومن بیوی بھی مراد ہے۔ حور تو بیوی کی خدمت کے لیے ہوگی جو اتنی خوبصورت ہوگی جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، تو بیوی کی خوبصورتی کیسی ہوگی یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ایک بوڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی جنت میں بوڑھیا نہیں جائے گی۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر وہ بوڑھیا روتے ہوئے واپس جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتلاؤ جنت میں بڑھاپا لے کر نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ پر سوال کرنا اور پروپیگنڈا کا شکار ہونا، اس بحث میں الجھنا فضول ہے۔ جنت اور دوزخ اللہ نے دونوں بنایا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہوگا وہاں جہنم کا بھی ذکر ہوگا۔ جن کے اعمال جنتی والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے اعمال جہنمی والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں کیا ملے گا اور جہنم میں کیا ملنے والا ہے، قرآن اور احادیث میں جو ذکر ہے وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔